السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نماز کے اوپر بات کریں گے۔ دوستو، ہم سب مسلمانوں کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے۔ دوستو، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا ایمان، دوسرا نماز، تیسرا رمضان شریف کے روزے رکھنا، چوتھا زکوٰۃ دینا، پانچواں حج کرنا۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی تو ایسے ہیں جن کو یہ بنیادی باتیں بھی نہیں پتہ ہوں گی۔ بنیادی باتیں تو دور کی بات، بہت سے مسلمان بھائی ایسے ہیں جن کو نماز کے بارے میں بھی صحیح سے نہیں پتہ ہوتا، جبکہ نماز اسلام کا دوسرا ستون ہے۔ دوستو، پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان اسلام کا پہلا ستون ہے، اور ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو معبود حقیقی اور واحد یقینی جانو، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور رسول یقین کے ساتھ ماننا، اور جن جن باتوں پر یقین کرنے کو بتایا ہے ان سب پر یقین کرنا لازم ہے۔ یہی ایمان ہے۔ ایمان کے بعد نماز کا درجہ ہے۔ قرآن شریف میں ارشاد ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ بنو۔ اور سینکڑوں جگہ قرآن شریف میں نماز کا ذکر ہے۔ کہیں نماز قائم کرنے کا حکم ہے تو کہیں نمازیوں کی تعریف ہے، کہیں نماز کو بری طرح پڑھنے کی برائی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بے شک قیامت کے روز بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، پس اگر اس کی نماز ٹھیک نکلی تو وہ کامیاب اور بامراد ہوگا، اور اگر نماز خراب نکلی تو وہ نقصان میں پڑے گا اور کامیابی سے محروم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے ان نمازوں کا وضو اچھی طرح کیا اور وقت پر پڑھا، رکوع اور سجود بھی اچھی طرح سے ادا کیا، اس کے لیے اللہ کے ذمے یہ عہد ہے کہ وہ اس کو بخش دے گا، اور جس نے ایسا نہ کیا اس کے لیے اللہ کے ذمے بخشش کا کوئی عہد نہیں، چاہے وہ بخش دے چاہے عذاب دے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سردی کے زمانے میں آبادی سے باہر تشریف لے گئے۔ اس وقت درخت کے پتے بہت جھڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 ٹہنیاں پکڑ لیں تو پتے اور بھی جھڑنے لگے۔ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی کہ اے ابو ذر، تو انہوں نے کہا جی میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقین جانو، جو مسلمان اللہ کی رضامندی کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے چھوٹے گناہ اسی طرح جھڑتے ہیں جیسے اس درخت سے پتے جھڑ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز کی پابندی کی اس کے لیے قیامت کے روز نماز نور ہوگی، اور اس کے ایمان کی دلیل ہوگی، اور اس کے نجات کا سامان ہوگی، اور جس نے نماز کی پابندی نہ کی اس کے لیے نماز نہ نور ہوگی، نہ ایمان کی دلیل ہوگی، اور نہ نجات کا سامان ہوگا، اور قیامت کے روز یہ شخص قارون، فرعون اور اس کے وزیر حامان اور مشہور مشرک ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ دوستو، آپ لوگوں نے اس ویڈیو میں جانا کہ نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے سے کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے۔ دوستو، ہمیں جتنا یقین اس بات پر ہے کہ ہمارے جسم کے اندر ایک دل ہے مگر وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، پر ہمیں یقین ہے، اسی طرح ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیثوں میں نماز کے بارے میں فرمایا وہ بالکل سچ اور اٹل ہے۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں ہم نماز کی چوری کے بارے میں جانیں گے۔ انسٹاگرام پر بھی ہمیں فالو کریں۔ انسٹاگرام پر آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں جو اسلامی شریعت کے دائرے میں ہو، آپ کو اس کا صحیح جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ انسٹاگرام کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں، اور میرے چینل ابوبکر بارابنکی کو بھی سبسکرائب کریں۔ حشر میں ان کو دیکھیں گے جس طرح ہم امتی یہ کہیں گے خوشی سے آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد